السلام علیکم دوستوں، خدا شہباز میں ٹھیک بھائی ہو، آپ لوگ ٹھیک ہوں گے؟ تو آج ہم ریئیکٹ کریں گے رمضان میں روزہ چھوڑنا کیسا ہے۔ تو ویڈیو پورا دیکھیے، انشاءاللہ بہت کام کی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ چلو پھر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیجئے گا، روایات میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں تم کسی جہنمی کی صورت دیکھنا چاہتے استغفر ہو، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر، دنیا میں اگر تم کسی دوزخی کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جس کو ماہ رمضان ملا اور اس نے روزہ نہ رکھا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ جس کو ماہ رمضان ملا اور اس نے روزہ نہ رکھا وہ جہنمی ہے، اس کی صورت دیکھ لو، اللہ اکبر۔ عذر والے جو ہیں، جیسے کہ جن کا بہت زیادہ بی پی ہائی رہتا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، یا کڈنی پیشنٹ ہیں، یا کینسر کا مرض ہے، جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ روزے مت رکھو، اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، ویسے لوگوں کو معاف ہے ان کو چھوڑ کے۔ لیکن جو ہمارے بچے، ارے میرا بہت ہارڈ ورک ہے بھائی، میں الیکٹریشن ہوں، میرے کو دیوار میں چھنی مارنا پڑتا، میں پلمبر ہوں، میرے کو 4 فلور اوپر سامان اٹھا کے لے جانا پڑتا، میں جو ہے ترکاری بیچتا ہوں، دھوپ میں میرے کو بنڈی لے کے پھرنا پڑتا، میں ویلڈر ہوں، روزانہ آگ کے ساتھ کھیلنا پڑتا۔ یہ جو بہانے کر کے لوگ جو ہے روزہ چھوڑتے ہیں، فقہاء اکرام سے ان سے پوچھا گیا کہ واقعی اگر کسی بندے کا جاب اتنا ہارڈ ورک ہو کہ اگر اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اب جاب کرنا چاہیے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ تو فقہاء اکرام نے فرمایا وہ ایسی نوکری چھوڑ دے، ایسا کاروبار ترک کر دے، نکال دے جو کاروبار اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں روزے میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ، فقہاء اکرام کا فتویٰ ہے، ایسا کاروبار چھوڑ دو جو تم کو اور تمہارے رب کے بیچ میں عبادت میں حائل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ذرا میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے، ان کے لیے اور ایک بات سنا دیتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قبرستان شریف سے گزر رہے تھے، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو خبروں سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اتنا چیخ رہا ہے وہ شخص، اتنا چلا رہا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار ہے، فاتح خیبر ہے، اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیے جس دروازے کو روزانہ 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے۔ ایسی قوت و شجاعت و ہمت والی ذات، لیکن خبر کے عذاب کی وہ چیخوں کو سنے تو مولا علی کانپنے لگے، لرزہ طاری ہوا۔ جس کو خیبر کا دروازہ ٹھس سے مس نہ کر سکا، مگر خبر کی وہ آوازیں مولا علی پہ لرزہ طاری کر دی ہے، ہیبت طاری کر دی ہے۔ مولا کائنات نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ یہ آوازیں اس خبر سے کیسی آ رہی ہے؟ مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت علی کی دعا کو قبول کی، حضرت علی اور خبر کے درمیان کے پردوں کو رب نے اٹھا لیا۔ مولا کائنات خبر شریف میں دیکھنے لگے، خبر میں دیکھنے لگے تو کون ہے؟ وہاں کوئی بوڑھا نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، خبر میں کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، خبر میں کوئی 40-50 سال کا عمر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ خبر میں ایک مسلمان تھا، 25 سال کا نوجوان تھا۔ مولا کائنات جیسے ہی وہ منظر دیکھے، اتنا دردناک عذاب اس کو خبر ڈال کے اس کو دبا رہی ہے، اس کے پھسلیوں کا خیمہ بن رہا ہے، بھیجا پچکاریوں کی طرح باہر نکل رہا ہے، سانپ و بچھو لوچ لوچ کے اس کے جسم کو کھا رہے ہیں، اس کے جسم کا خیمہ بنایا جا رہا ہے، جتنا دردناک عذاب۔ جیسے ہی مولا کائنات دیکھے، روایات میں آتا ہے آپ زمین پہ گر پڑے، اللہ اکبر۔ پھر مولا کائنات نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اس کے اوپر سے کچھ دیر کے لیے عذاب روک، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اوپر سے کچھ دیر کے لیے عذاب روکا گیا، مولا کائنات براہ راست بات کرنے لگے۔ تو وہ شخص سے، نوجوان سے پوچھتے ہیں، نوجوان کیا تو یہودی کافر تھا؟ کہا نہیں اے علی، میں تو مسلمان ایمان والا تھا۔ تو بولے کیا تو شراب، زنا، چوری، بدکاری کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تجھے اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ کہا نہیں علی، میں تو نمازی، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد تھا۔
تو بولے اتنی عبادات کے بعد پھر یہ اتنا دردناک، اتنی ہولناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا علی اس لیے ہو رہا ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہر رمضان کے میں پورے روزے رکھتا تھا، علی ایک مرتبہ ایک رمضان میں غفلت سے ایک روزہ اللہ چھوٹ اکبر، گیا، جس کے بدلے میں مجھے اتنا دردناک عذاب دیا اللہ جا رہا ہے۔ اکبر۔ صرف ایک روزہ چھوٹا، صرف ایک روزہ، وہ بھی غفلت سے، جان بوجھ کر نہیں، غفلت سے روزہ چھوٹا تو اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو لوگ جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، سحری کا بہانہ بنائے روزے چھوڑ گئے، نہیں یار میری سحری میں نیند اشار نہیں بھی، اللہ اکبر کبیر۔ بعض لوگ جو ایک طبیعت کو روزہ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معاملات کو روزہ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو روزہ بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو اللہ کے پاس ان کا کتنا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا۔ روایات میں آتا ہے اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جائے، بدلے میں وہ بندہ پوری زندگی روزے رکھے۔ ایک روزہ چھوڑ دیا ماہ پاک کا، بدلے میں 40 سال کے روزے رکھا، پوری زندگی کے روزے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پوری زندگی کے روزے ملا کر بھی رمضان شریف کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری زندگی کے روزے بھی ملا دیں تو رمضان شریف کے ایک روزے کے برابر۔ یہ رمضان کا ایک ایک دن ایک ایک زندگی ہے، یہ رمضان کی ایک ایک رات ایک ایک زندگی ہے۔ انسان کتنا جیتا میرے بھائی؟ 25 سال، 65 سال، 75 سال، 85 سال، 100 سال، حد ہو جائے۔ انسان کی زندگی بس اتنی ہے، 65 سال سے لے کے 100 سال کے درمیان میں انسان کی زندگی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جب کلام بھیجا تو رب کیا فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ ذرا زور سے بولیے۔ 1000 مہینوں کی زندگی، 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا، کتنے؟ 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اگر 120 مہینے جی رہا تو 10 سال کا ہو گیا، 1200 مہینے جی لیا بولے تو 100 سال کا ہوگا انہیں۔ یا اللہ 1200 نے 1000 مہینوں سے زیادہ 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے ایک لیلۃ القدر۔ آپ اندازہ کیجئے میرے پیارے بھائی، کیا شان ہے اللہ کی۔ یہ رمضان معمولی نہیں ہے، ایک ایک دن ایک ایک زندگی ہے، ایک ایک رات ایک ایک زندگی ہے۔ شرط یہ ہے بندہ اس کا احترام کرے، اس کا لحاظ رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس میں عبادات کرے اور لڑنا نہیں۔ اپنے میاں بھائی سحری کو اٹھے تو بیگم سے لڑ رہے ہیں، افطاری کرے تو مسجد میں لڑ رہے ہیں۔ ہاں پٹھے اپنے ابھی بھی لڑنے پہ چلے گئے میاں بھائی، حالانکہ دلی سے اتنا بجڑ رہا پھر بھی اپنے بھائیاں ٹھس سے مسئلہ لڑو بولو نمبر 1، کسی کے بارے میں برا بولو سب سے آگے، کسی کے خلاف بولو سب سے آگے، کسی کی برائی کرو بولو سب سے آگے، کسی کے عیب نکالو بولو سب سے آگے، کسی کی غیبت کرو بولو سب سے آگے، کسی پہ الزام لگاؤ بولو سب سے آگے، کسی پر تہمت لگاؤ بولو سب سے آگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ماہ رمضان کو اتنا عظمتوں والا بنایا کہ اگر بندہ اس میں نفل کام کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 گنا زیادہ فرماتا ہے۔ یہاں پر نفل فرض کے برابر ہے اور فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ سمجھانے کے لیے ذہنوں میں اتارنے نوجوانوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھے، ایک نماز پڑھے ظہر کی، ابھی ایک نماز پڑھے، مگر وہ ایک نماز نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں 14 دن نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے
ماہ رمضان میں ایک نماز پڑھنے کا سبحان اللہ ملتا ہے. یہ ایک نماز نہیں ہے، یہ ایک نماز آدھے مہینے کی نماز کے برابر ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا اجر ہے ماہ رمضان شریف. اپن اس کو لائٹ نہیں لینا، نظر انداز نہیں کرنا. دنیا والے تو دنیا کے مشغلوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، انہیں وہی ترکاریاں بیچنا، تربوزاں بیچنا، انہیں بیچنے میں لگے ہوا ہے، اپنے پٹھے خریدنے میں، چکانے میں پورا وقت گزار دے رہے ہیں. ترکاری ہونا، اپنے بھائیوں کو دہی بڑے ہونا، حلیمہ ہونا، پٹھے پورے مل کے سرچ کر رہے کہاں کی حلیم اچھی ہے پٹھے، ارے وہاں کی کھایا میں اتنی خاص نہیں تھی، وہاں کی ارے وہ بھی اتنی خاص نہیں تھی، وہاں ذرا پھر بھی چل سکتا. بولے ارے دیوانے، یہ رمضان حلیموں کے ٹیسٹاں کرنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے حاضر ہونے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو پکارنے کا مہینہ ہے، معافی کرانے کا مہینہ ہے. سال بھر دعا کرو گے تو جو مقام پہ پہنچو گے، ماہ رمضان میں صرف ایک دن دعا کر کے وہ مقام پہ پہنچ جائے گے. یہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب 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 سے قریب تر ہونے کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے. تو الغرض میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. کالج کو جاؤ، ڈیوٹی کو جاؤ، ورک فرام ہوم کرو، کیا کرنا ہے کرو، مگر روزہ رہے گا انشاءاللہ. مگر روزہ رہ کر ہارڈ ورکنگ. جی ہم لوگ کیا ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر پنکھا لگے ہوا ہے، ہم لوگ کیا ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر سلاوا پڑے ہوئے ہیں. وہ زمانہ صحابہ اکرام کا، اللہ اکبر، نہ ان کے پاس فین تھا، نہ ان کے پاس چھت تھا، نہ ان کے پاس ماربل تھا، نہ ان کے پاس میٹ تھی، نہ ان کے پاس ایئر کولر تھا، نہ ان کے پاس اے سی تھا. وہ حالت میں وہ جو ہے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹتے لے آتے، دروازے بناتے، گردے بناتے، بیلن بناتے، تقسیم کرتے، لوگوں میں بیچتے. مگر خدا کی قسم، فرض تو فرض، وہ تو نفل روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. روزہ نہیں چھوڑنا، روزے کا اہتمام کرنا. پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من خام رمضان، ماشاءاللہ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، رمضان کی راتوں میں جاگنا، رمضان کی راتوں میں شب بیداری کرنا، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایسا کر لے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے پیارے بھائیوں، یہ راتوں میں جاگنا کیا ہے؟ یہ جاگنے سے مراد کیا چبوترے پہ بیٹھ کر جاگنا ہے؟ یہ جاگنے سے مراد کیا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ جاگنا ہے؟ یہ جاگنے سے مراد دوستوں کے ساتھ اولڈ سٹی کی سیر کر کے آنا ہے؟ یہ جاگنے سے مراد کیا ہے؟ کیا کہیں اور جا کر جو ہے کچھ کھایا پیا جائے ایسے جاگے؟ فرمایا نہیں. ارے یہ جاگنے سے مراد اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگنا، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جاگنا، تلاوت کرتے ہوئے جاگنا، اللہ کی طرف توجہ ہو کر جاگنا. جو بندہ ماہ رمضان کی راتوں میں جاگتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی طرف توجہ ہو کر رمضان کی راتیں گزارتا ہے. ارے یہ 30 رات وہ اگر ایسے گزار لے، اس کی زندگی میں 80 سال بھی اگر گناہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ وہ 80 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. زندگی بھر کے گناہ معاف. 30 راتیں بھائی اللہ کے لیے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، وظائف میں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخر کے 10 دن اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کا. لیکن
بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف کا اہتمام کیا، پورے مہینے کا، پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کا اہتمام کیا. اور اگر کسی رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پورے ماہ مبارک کا اہتمام نہیں کیا رمضان میں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے رمضان کی راتوں میں اس حال میں دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا چھوڑ کر دربار مصطفیٰ میں تشریف لاتے اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر میرا آقا رحمت للعالمین، نبیوں کا سردار، مالک جنت، مختار کائنات، ساری رات قرآن سبحان سرکار پوری رات قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. اسی لیے میں نے آج خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس قرآن، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو دوستوں، آپ نے دیکھا ویڈیو، رمضان میں روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ لوگ کوشش کریے کہ مطلب روزے نہیں چھوڑنا ہے، مطلب کسی بھی حالت میں، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. اگر روزہ کی حالت میں اگر ہم بڑھ بھی جاتے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. تو بس آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ مطلب رمضان کے روزے چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑنا ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا کرتے کہ رمضان میں ہمیں پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں جتنے بھی رمضان آتے ہیں مطلب آئیں گے، ان میں ہر رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے، ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.